نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يضلل الله فلا هادي له وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون من يضلل الله فلا هادي له جسے گمراہ کرے اللہ تعالی پس کوئی ہدایت دینے والا نہیں اس کے لیے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور چھوڑ دیجیے ان کو اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہوتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں ایان مرساہا کب ہوگا اس کا وقوع قل آپ فرما دیجئے انما علمها عند ربی بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے لا یجلیہا لوقتہا الا ہو نہ ظاہر کرے گا اس کے وقت کو مگر وہی ثقلت فی السماوات والارض بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں لا تأتیکم الا بغتہ وہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک یسألونک سوال کرتے ہیں وہ آپ سے کأنک حفی عنہا گویا کہ آپ اس کی تحقیق میں ہیں قل انما علمها عند اللہ آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا 23واں رکوع آیات نمبر 186 اور 187 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ان کے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بن کر آئے ہیں ان هو الا نذیر مبین اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض یہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے کائنات بنائی جو اللہ نے اشیاء بنائی
ان میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اور مہلت کا دروازہ شاید ان قریب بند ہو جانے والا ہو، اس بارے میں یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کی آیات پر اور اللہ کی بات پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ آج کے سبق میں فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، ہدایت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جیسے اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں، جیسے اللہ کے علاوہ مالک کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ رازق کوئی نہیں، ایسے اللہ کے علاوہ ہادی یعنی ہدایت دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ سے ہدایت طلب کرو، اور اگر کسی کی بدنیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کا فیصلہ کرے کہ اس کو ہدایت نہیں دینی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت دے بھی نہیں سکتی۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا۔ اور اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہی کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ پہلا درجہ ہے ریب، ریب کا معنی شک۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر کوئی شک کرے تو یہاں سے گمراہی کی بنیاد پڑ جائے گی، یہاں سے گمراہی کی بنیاد پڑ جائے گی۔ دوسرا درجہ ہے ضلال، ضلالت کا معنی بھٹک جانا۔ اگر اللہ کی آیات میں کوئی شک کرے گا تو یقیناً وہ بھٹک جائے گا، یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تیسرا درجہ ہے جدال، جدال کا معنی جھگڑا۔ لوگوں نے اللہ کے انبیاء سے جھگڑے کیے یا قیامت تک قرآن بیان کرنے والوں سے جو جھگڑا کرے گا وہ گمراہی کا تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے مہر جباریت، پھر اللہ ایسے شخص کے دل پر کفر کی مہر مار دیتے ہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں جاتا۔ یعنی پہلے ریب، شک کیا، پھر گمراہ ہو گیا، پھر جھگڑا کیا، پھر دل پر مہر لگ گئی۔ اب جس کے دل پر اللہ مہر مار دیں اس کو کوئی ایمان نہیں دے سکتا، وہ گمراہی کے اوپر ہی ڈٹا رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں من یضلل اللہ، جس شخص کو اللہ گمراہ کرے، یعنی جس کی شک کی وجہ سے، جس کے جدال کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر کفر کی مہر مار دے، من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہدایت دینے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیجیے ان کو اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر کے اوپر مارنا ہے اس کو پھر چھوڑیے، اس کو آپ ہدایت سے لا ہی نہیں سکتے چاہے کتنی کوشش کیوں نہ کر لیں۔ ساری کائنات کے دلائل اس کے سامنے بیان کریں، جس نے کفر پر پکا ہونا ہے اس کو ہدایت پہ کوئی نہیں لا سکتا۔ جیسا کہ 8ویں پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں، قبروں سے مردے بھی اٹھا کر ان سے بات کروا دیں، جو چیز یہ مطالبہ کرتے ہیں ہر مطالبہ ان کا پورا ہم کرنا شروع کر دیں، لیکن بد نصیب آدمی پھر بھی ایمان نہیں لائے گا، کفر پر ہی ڈٹا رہے گا۔ اس نے فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا، بولو جی، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیجیے ان کو اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی سے محفوظ فرمائے۔ اب جو بندہ گمراہی میں ڈٹ جاتا ہے پھر وہ سیدھا کام تو کرتا ہے، کوئی الٹے کام اس کو بڑے یاد آتے ہیں، الٹے اوٹ پٹانگ سوال، بے فائدہ اور بےہودہ سوالات۔ انہی میں سے ایک سوال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر لوگ پوچھنے تھے، وہ جی قیامت کی بات آپ کرتے ہیں، بتاؤ قیامت کب آئے گی، قیامت کی تاریخ بتاؤ۔ اب اسی کا ذکر ہے جی، فرمایا یسألونک عن الساعۃ، سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب قیامت کا وقوع ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی۔
لوگ قیامت کی تاریخ کے بارے میں پوچھتے ہیں، او جی تاریخ بتاؤ قیامت کب قائم آئے گی؟ قل آپ فرما دیجئے انما علمها عند ربی، بے شک قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کیونکہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، وہ کسی کو نہیں بتائیں۔ حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ کون روایت کرتے ہیں جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اور ہوا کیا، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سفید لباس ہے اور بالکل کوئی سفر کا نشان نہیں، بالکل صاف ستھرا لباس پہن کے، لگتا ہے ابھی یہاں سے ہی غسل کر کے آئے، اور بالکل کالے سیاہ بال ہیں، خوبصورت چہرہ، لیکن ہم میں سے کوئی بندہ جانتا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت لوگ گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر کر کے آتے تھے، اور جو آدمی سفر کر کے آتا اس پہ مٹی اور گرد و غبار یا سفر کے آثار ہوتے تھے، کوئی سفر کا اثر نہیں، صاف ستھرا لباس پہن کر آئے، لیکن ہم میں سے جانتا بھی کوئی نہیں۔ اور وہ آئے اور دو زانو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے قریب رکھیں اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں پر رکھ کر بڑے عجیب انداز میں ادب سے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر چند سوال کیے، کہنے لگے جی مل ایمان ہو یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے جی؟ آپ نے بتایا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سارا بتائے۔ اور جب آپ نے یہ ساری بات بتائی نا تو اس نے آگے سے کہا صدقتا، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا۔ عمر کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، عجیب سائل ہے، سوال بھی کرتا ہے اور آگے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سوال کرنے کا مطلب تو گویا کہ یہ ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہے، اور جب کہتا ہے جی آپ نے ٹھیک بتایا، معلوم ہوا پہلے سے پتہ ہے اس کو سارا کچھ۔ پھر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، روزے رکھ، یہ اسلام ہے۔ کہنے لگا یہ صدقتا، یہ بھی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ پھر جناب اس نے پوچھا جی قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا جی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سنا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے نا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی پوچھنے والے جیسے تجھے اس کا علم نہیں ہے، ایسے ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی علم نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے کرو، کچھ اس کی نشانیاں بتا دو۔ آپ نے آگے نشانیاں بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنی مالکن کو جنے گی، مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر لوگ فخر کریں گے بکریوں کے چرانے والے۔ لیکن اس حدیث کا اس آیت کے ساتھ جو جوڑ ہے وہ یہ ہے کہ سائل نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا، مسئول عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا، فرمایا مسئول عنہا سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے بارے میں علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران تھا، پریشان تھا کہ سائل پتہ نہیں کون تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، فرمایا عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں جانتا، اور بڑی ٹینشن میں ہوں کہ پتہ نہیں کون تھا۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ وہ آئے تھے تاکہ تمہیں دین کے مسائل سوال کرنے کا طریقہ بتائیں کہ کس طرح ادب سے بیٹھ کے سوال کیا جاتا ہے، جس آپ کو آداب سکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اب ذرا غور کرنا اس حدیث پر، جبرائیل پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، تو حضور فرماتے ہیں سائل اور مسئول عنہا دونوں کو پتہ نہیں ہے، تو معلوم ہوا قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو جی ان کو قیامت سے ڈرایا جاتا ہے، یہ آگے قیامت کی تاریخ پوچھنے ہیں، اور تم نے تاریخ کو کیا کرنا ہے، تمہیں تو چاہیے تم قیامت کی فکر کرو۔ جیسے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت تو آ جائے گی، تو یہ بتا تو نے قیامت کی اتنی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ صحابی نے جواب بڑا پھٹ دیا، اس نے کہا جی بہت سارے نفلیں شفلیں تو نہیں پڑھ رکھی، ہاں رسول اللہ اور اللہ کی محبت دل میں پکی رکھی ہوئی ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئی، فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔
تو بہرکیف قیامت کی تیاری کے بارے میں فکر کرو، قیامت کی تاریخ کے بارے میں مت سوال کرو۔ ان کا بار بار یہ سوال، یسألونک عن الساعہ، سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب قیامت کا وقوع ہوگا، یہ ان کا سوال ہے۔ اور اس کا جو جواب ہے اس کی کئی شکیں ہیں۔ پہلی شک جواب کی، قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے بے شک قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ بولو، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ دوسرا جواب، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کوئی ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت کو سوائے اس کے، اللہ کے علاوہ اس کے وقت کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، جب وہ چاہے گا قیامت کا دن ظاہر فرمائے گا۔ تیسرا جواب، ثقلت فی السماوات والارض، بڑا بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں یہ بات قیامت کے علم والی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہ آسمانوں میں کوئی جانتا ہے نہ زمین میں کوئی جانتا ہے۔ اس علم کو اللہ نے بہت بھاری کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، دنیا میں آسمانوں میں بھی اور زمین میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ چوتھا جواب فرمایا، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ قیامت اچانک آ جائے گی، پہلے سے تاریخ پتہ ہو، پہلے سے وقت پتہ ہو، پھر اتنا ڈر نہیں رہتا، اتنا خوف نہیں رہتا، یعنی اتنی اچانک قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں بتایا، اللہ اچانک قائم فرما دیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، اسرافیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے کی، وہ نرسنگے کے اندر منہ رکھ لیا ہوا ہے اور کان اللہ کے عرش کی طرف متوجہ کر دیا ہوا ہے، جب اللہ کریم ان کو حکم دے گا تب سور پھونک دیں گے، باقی کب حکم ملے گا اس کا علم اسرافیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہے، نہ جبرائیل علیہ السلام کو ہے، نہ اسرافیل علیہ السلام کو ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک حکم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور اللہ دنیا کا نظام ختم فرما دیں گے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا والے اپنے کام کاج میں لگے ہوں گے، دنیا والے اپنے کام دھندے میں مصروف ہوں گے، دکاندار دکان کھول رہا ہوگا، گاہک سودا لینے کے لیے جا رہا ہوگا، وہ پیسے اٹھا رہا ہوگا، وہ دینا چاہ رہا ہوگا، وہ لینا چاہ رہا ہوگا، وہ کپڑا دے رہا ہوگا، وہ کپڑا شاپر میں اٹھا رہا ہوگا، یہ سودا دے رہا ہے، وہ سودا لے رہا ہے۔ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، زمیندار کھیت کی طرف گیا، بیج مٹھی کے اندر پکڑا، زمین کے اندر پھینکنا چاہ رہا تھا، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اپنا دودھ بکری کا دو کر ایک آدمی ہاتھ کے کٹورے اور پیالے کے اندر پکڑ کر پینا چاہ رہا ہوگا، منہ کے قریب کرے گا، اچانک ادھر سے قیامت آ جائے گی۔ فرمایا، لا تأتیکم الا بغتہ، جیسے موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے ایسے ہی قیامت بھی اچانک آ کر تمہیں دبوچ لے گی۔ اللہ۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ کے پاس قوم والے آئے، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے چھوٹا کون ہے؟ کہا جی یہ چھوٹا ہے۔ کہا جب اس کی موت آئے گی نا بس قیامت آ جائے گی۔ اور میں جب موت آئے گی تو جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی نا، وہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ قیامت کون سی تاریخ میں آ گئی؟ اس تاریخ کو اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو یہ سوچے کہ میری موت سر پر کھڑی ہے اور جس دن میری موت آئے گی قیامت آ جائے گی۔ ایسے ہی جیسے موت اچانک آتی ہے ایسے ہی قیامت بھی اچانک آ جائے گی، اور کب آئے گی اس کا علم اللہ نے اور کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو پہلی بات اس کا علم رب کے پاس، دوسری بات اس کو وہی ظاہر کرے گا، تیسری بات بھاری ہے علم آسمان اور زمین میں، چوتھی بات اچانک آئے گی، اور پانچویں بات یسألونک کأنک حفی عنہا، یوں سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ اس کی کھوج میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ قیامت کے علم کی تحقیق کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہوں، کیا پڑھ رہے ہو جی؟ وہ جی میں علم طب میں ڈاکٹری میں PhD کر رہا ہوں۔
اچھا پھر بتا بھائی فلاں فلاں چیز تو نے سوال علم طب کے بارے میں، اب بندہ اس سے کرے، اچھی بات ہے کیونکہ وہ یہی علم پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جی بچے کیا کر رہے ہو، جی کہتا ہے جی میں حفظ کروں گا، اچھا چلو فلاں سورت سناؤ۔ جو جس کام میں محنت کر رہا ہے وہ بات تو بندہ اس سے پوچھے، لیکن ایک بچہ کہے جی میں حفظ کر رہا ہوں، میں اسے کہوں ذرا بیولوجی کی کتاب لے آن مجھے وہ سنا، تو وہ کہے گا میں یہ نہیں پڑھ رہا، یہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے قیامت کی تاریخ تو یوں پوچھ رہے ہیں گویا کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں قیامت کی تاریخ کی تحقیق کر رہا ہوں، تو پھر آپ سے پوچھیں ہاں جی تحقیق کہاں تک پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کی تحقیق کر رہا ہوں، یہ پھر آپ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرے خیال سو ہی گئے سارے اکثر تو سو ہی گئے اللہ ماشاء اللہ جی، سمجھ رہے ہیں بادشاہ؟ یہ تو سمجھداری ہے نا کہ بندہ سوئے سوئے بھی سمجھ جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہے کہ نیند کے اندر ہی بندہ سمجھ جائے۔ زبیر صاحب جاگ رہے ہیں جی؟ ماشاء اللہ، نہیں زبیر صاحب سے پوچھو گی۔ تو فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، یوں سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اسی تحقیق میں اور جستجو میں لگے ہوئے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اگر آپ اس جستجو میں لگے ہوتے پھر کوئی آپ سے سوال کرتا پھر تو بات بنتی تھی، آپ تو اللہ کا حکم پہنچانے کی جستجو میں ہیں، یہ آپ سے تاریخ پوچھتے ہیں۔ یہ بھی عجیب نکمے ہیں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے بندہ پڑھ کچھ اور رہا ہو اگلا سوال کچھ اور کر دے، جیسا کہ سورۃ النازعات میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، بھلا اس سوال کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو تب آپ سے پوچھیں نا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں قیامت کی تاریخ جانتا ہوں، تو پھر وہ پوچھیں ہاں جی بتاؤ کب ہے؟ آپ نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، آپ تو کہتے ہیں قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ، پھر یہ سوال ہی غلط ہے، ان کا سوال ہی نہیں بنتا۔ اس لیے آگے چھٹی دفعہ یعنی دوبارہ فرمایا قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے بے شک قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا اس آیت میں دو دفعہ فرمایا، پہلے فرمایا قل انما علمها عند ربی، اور یہاں فرمایا قل انما علمها عند اللہ۔ ایک آیت میں دو دفعہ فرمایا کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ معلوم ہوا کلی علم، ہر چیز کا جاننا یہ خاصہ ہے صرف میرے رب کا، یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دو دفعہ اس آیت میں فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ پھر بھی جناب اسی ضد میں ہیں، ڈٹے ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ قیامت کی پتہ تھی، وہ جی کب ہے تاریخ؟ یہ پوچھتے ہیں۔ فرمایا قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جیسے سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ 5 غیب ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان میں پہلا غیب یہی ہے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے گمراہ کرے اللہ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑیے ان کو کہ اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ، سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساها، کب اس کا وقوع ہوگا؟ قل، آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، نہ ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے وقت کے لیے مگر وہی، یعنی اللہ ہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، بوجھل ہے، بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔